یہ عراق کا شہر بغداد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف یہاں پر مغرب ہی ہوئی ہے اور یہاں پر کرفیو لگ گیا ہے، زیادہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، اسی لیے لوکل یہاں کے جو لوگ ہیں سب گھروں کے اندر ہیں اور اپنے اپنے دروازے انہوں نے بند رکھے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ اندر جا کر کے امام احمد بن حنبل کی مزار شریف کی زیارت کر سکیں۔ گھر کا علاقہ کچھ اس طریقے سے پورے گھر ہیں یہاں پر، تو ان گھروں کے بیچ میں جو ہے یہ درگاہ شریف موجود ہے بغداد شریف میں۔ اتنے بڑے امام کی بارگاہ، لیکن اسی بارگاہ میں مختصر سی مسجد اور بیچ میں ایک دیوار بنا کر کے چھوٹی سی مزار شریف کا حصہ جو ہے بنا دیا گیا ہے۔ یہ 4 اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی مزار ہے۔ یہ ایسے امام ہیں جنہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر ولیوں کے سردار بھی فالو کرتے ہیں۔ ہاں ناظرین، حضور غوث اعظم بھی انہی کے فالوور تھے اور غوث اعظم ان کی مزار پر بڑی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے اور یہاں پر فیض حاصل کرتے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، بیک گراؤنڈ آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا رہے ہوں گے یہ بہت ہی سادی سی جگہ ہے، تو یہ کس کی جگہ ہو سکتی ہے؟ یہاں پر کیا کوئی ایسے ولی آرام فرما رہے ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں؟ تو ناظرین، اگر ایسا آپ کا سوچنا ہے تو بالکل غلط ہے۔ میں جس جگہ پر حاضر ہوں، الحمدللہ میں جس جگہ پر حاضر ہوں یہ ہے فقہ میں جو 4 امام ہیں انہی میں سے ایک امام جن کا نام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت کی بارگاہ بہت ہی سادہ انداز میں بنائی گئی ہیں، لیکن یہاں کے فیوز و برکات بہت ہی اعلیٰ ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ حضرت کی کیا شان ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں درگاہ کا احاطہ آپ کو دکھا دوں گا اور سمجھا دوں گا کہ کیسی ہے درگاہ، پھر اس کے بعد کنٹینیو انشاءاللہ حضرت کی ہسٹری آپ سنیں گے۔ گھر کا علاقہ کچھ اس طریقے سے پورے گھر ہیں یہاں پر، تو ان گھروں کے بیچ میں جو ہے یہ درگاہ شریف موجود ہے بغداد شریف میں۔ یہ امام احمد بن حنبل کی مزار شریف میں داخل ہونے کا دروازہ ہے جو کہ بالکل سادہ انداز میں بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، میں موجود ہوں ملک عراق کے مقدس شہر بغداد شریف میں، اور یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا یہ بارگاہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ مین انٹرنس ہے، باہر کا گیٹ کچھ اس طریقے سے ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اندر انٹر ہونے کے بعد جو ہے ابھی شام ہو گئی ہے تو یہ لاک کر دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دستک دی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تھوڑا سا موقع دے دیں۔ تو یہ صاحب نے جو ہے یہ درگاہ کھولی اور ہمیں زیارت کا موقع جو ہے نصیب کیا الحمدللہ۔ تو اندر آنے کے بعد کچھ اس طریقے کے چند کمرے ہیں، یہ چھوٹا سا جو ہے ایک ورانڈا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے یہ مسجد ہے، میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ تو یہ مسجد ہے، چھوٹی سی مقدس مسجد الحمدللہ، اور اسی مسجد میں جو ہے ایک حصہ کیا گیا ہے، یہ چھوٹی سی دیوار بنائی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے ایک دروازہ بھی ہے۔ یہاں پیچھے جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، جس کا جانے کا راستہ یہاں سے ہے۔ تو ادھر سے ہم جاتے ہیں تو یہ درگاہ شریف جو ہے دوستوں، آپ نے بچپن میں اپنے مکتب میں جہاں پر آپ قرآن شریف سیکھتے تھے یا پھر اپنے والدین سے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے 4 امام ہیں، اور 4 اماموں کے نام بھی آپ نے یاد کیے ہی ہوں گے: امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ تو یہ جو 4 امام ہیں تو یہ کس چیز کے امام تھے؟ کیا یہ کسی مسجد کے امام تھے؟ تو انہیں امام کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، یہ امام جو 4 امام ہیں یہ فقہ میں ہمارے امام ہیں۔ فقہ یعنی جو مسائل ہوتے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیز کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، روزے کے مسائل اور حج کے مسائل، یہ جو دینی مسائل میں روز مرہ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اسے علم فقہ کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ فقہ ہوتا ہے، جو مسائل ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ہی نکالے جاتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے بڑے امام کہلائے جاتے ہیں وہ 4 امام ہیں،
اور پوری دنیا میں ان 4 اماموں کے فالوورز موجود ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ بھی مسائل میں جو ہے علم فقہ میں کسی نہ کسی امام ہی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور یہ امام اتنے بلند ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء بھی کسی نہ کسی امام ہی کو فالو کرتے ہیں علم فقہ میں، مسائل میں، جیسے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے فالوور تھے، یعنی آپ حنبلی تھے۔ اسی طریقے سے سرکار غریب نواز یہ حنفی تھے۔ ابھی ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی مختصر سی ہسٹری سنیں گے۔ حضرت کا نام احمد ہے، اور آپ کے والد کا نام محمد، اور ان کے دادا کا نام حنبل ہے، اور آپ احمد بن حنبل کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی پیدائش خراساں میں ربیع الاول کے مہینے میں 164 ہجری اسلامک ایئر میں ہوئی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 150 سال بعد آپ خراساں میں پیدا ہوئے، مگر چند مورخین کا کہنا ہے کہ آپ بغداد شریف میں پیدا ہوئے تھے، واللہ عالم۔ آپ کے ولادت کے چند ہی دنوں بعد آپ کے والد، جن کا نام محمد تھا، وہ 30 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ عراق کے شہر بصرہ چلی گئیں، پھر چند ہی دنوں میں آپ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے بغداد شریف تشریف لائے۔ بچپن میں آپ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں غریبی اور فاقہ کشی تھی۔ اس کی وجہ سے اکثر امام احمد بن حنبل محنت و مزدوری کرتے اور آپ پڑھ نہ سکیں، مگر آپ جب تقریباً 15 سال کے ہوئے تب تک آپ کے گھر کے حالات کچھ سدھر گئے تھے، تو آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن شریف کو حفظ کیا، پھر آپ علم فقہ کی طرف زیادہ راغب ہوئے۔ تو جب علم فقہ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، کیونکہ یہ علم فقہ کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے امام ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فقہ کی تعلیم امام اعظم کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف سے حاصل کی۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل نے قاضی ابو یوسف سے فقہ اور اصول فقہ سیکھا، پھر آپ نے علم حدیث کی طرف توجہ دی، کیونکہ اگر حدیث شریف سے کوئی مسئلہ نکالنا ہو تو اصول فقہ سیکھنا سب سے ضروری ہے، ورنہ حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو میں مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ نے ایک میڈیکل اسٹور کھول لیا، ہر طرح کی دوائی اس میں موجود ہیں، لیکن آپ کو ان دوائیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس بیماری پر کون سی دوا دی جاتی ہے، تو آپ کا دوائی خانہ کھولنے کا اصل مقصد ہی آپ کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ آپ دوائیوں کے بارے میں نہیں جان سکیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ نے قرآن شریف یاد کر لیا، حدیثیں یاد کر لیں، آپ کو اس کا فائدہ تو حاصل ہے، ثواب تو مل گیا، لیکن اس سے کوئی اگر آپ کو مسئلہ نکالنا ہے، کوئی مسئلہ سمجھنا ہے، فقہ سمجھنا ہے، تو اصول فقہ سیکھنا سب سے ضروری ہے۔ جس طریقے سے میڈیکل شاپ کے لیے آپ کو دوائیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے علم فقہ کے لیے آپ کو اصول فقہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو امام صاحب نے جب حدیثیں سیکھنا شروع کی تو آپ نے تقریباً 3 لاکھ حدیثیں برزبانی یاد کر لی تھیں، سبحان اللہ۔ پھر 191 ہجری سے 194 ہجری تک، یعنی تقریباً 4 سال تک امام احمد بن حنبل حجاز تشریف لے گئے، اور 4 سال تک وہیں پر رہ کر امام شافعی سے آپ نے علم حاصل کیا، سبحان اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی کے بھی شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ تقریباً 40 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرتے رہیں، پھر آپ نے شادی کی، آپ نے تقریباً 2 شادیاں کی، اور اللہ نے آپ کو 9 اولادیں عطا کی، جن میں سے 2 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور آپ کے گھر میں ایک لونڈی بھی تھی جو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، یعنی آپ کے گھر میں تقریباً 12-13 ممبرز موجود تھے۔ اب آپ کے گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا، آپ کا ڈیلی روٹین کیا تھا، آپ یہ سماعت کریں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ والوں نے کس قدر مصیبتیں جھیلی ہیں علم دین کے لیے، اور اپنے نفس پر قابو آپ نے کیا ہے، اپنے نفس کو مارا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی علمی صلاحیت کی وجہ سے اس زمانے میں بھی آپ کافی مشہور تھے، کافی لوگ آپ کو جانتے اور مانتے تھے،
اور آپ کے پاس تحفے لاتے، ہدیہ لا کر کے دیتے، لیکن آپ کسی کا بھی ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اس وقت کا بادشاہ ہر مہینہ آپ کو 1000 درہم دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے اسے بھی ٹھکرا دیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ اپنے گھر کا خرچ اس طریقے سے چلاتے کہ آپ روزانہ صبح اٹھ کر کے نماز ادا کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی کام مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے، اور صبح سے شام تک جو بھی مزدوری آپ کو ملتی آپ کام کاج کر کے وہ پیسہ لاتے، اور اس دن کا خرچ آپ کا چل جاتا، اسی پیسوں سے اس دن کا کھانا گھر میں بنتا تھا۔ اب آپ شام میں مزدوری کر کے آنے کے بعد جو ہے مدرسہ پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے، اور بڑے بڑے علماء آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے سوتے، اور پھر تہجد کی نماز کے لیے جاگ جاتے، اور فجر کی نماز سے پہلے تقریباً 300 رکعت نفل نماز آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں ہمارے صوفیہ، یہ ہیں ہمارے اللہ والے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 5 حج کیے، جن میں سے 3 بار آپ پیدل حج کے لیے گئے، اور آخر عمر میں جب آپ کمزور ہو گئے اس وقت آپ نے 2 حج سواری پر سوار ہو کر کے کیے تھے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی شہرت صرف بغداد، صرف عراق ہی میں نہیں بلکہ آج تک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور تاریخ اس واقعے کا گواہ ہے۔ وہ واقعہ تھا خلق قرآن کا مسئلہ، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، اس کے دربار میں چند ایسے علماء تھے جنہوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ اللہ کا جو قرآن ہے، جو کلام ہے، یہ اللہ کا کریشن ہے، یعنی یہ کیا ایک مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ تو اس وقت دربار کے جو علماء تھے ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن شریف جو ہے وہ خلق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ ایک کریشن ہے۔ اور اس کے جواب میں اس وقت کے علماء حق، علماء اہل سنت، جن میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن خلق نہیں ہے، یہ کوئی کریشن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ صفت یعنی ناظرین جیسے انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں، کھانا یہ انسان کی ایک صفت ہے، پینا انسان کی ایک صفت ہے، جاگنا یہ انسان کی ایک صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ کا جو ایک کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کریشن نہیں، اللہ کی مخلوق نہیں۔ اس بات پر دربار کے فتنہ پھیلانے والے علماء اور علماء حق میں کافی بحث ہوئی، کافی مناظرے ہوئے۔ ناظرین یہ کافی گہری علمی گفتگو ہے، اگر میں اس ویڈیو میں سمجھانے بیٹھوں آپ کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو بھی کافی طویل ہو جائے گی۔ بس اتنا آپ سمجھیں کہ قرآن شریف جو ہے، جو اللہ کا جو کلام ہے، یہ خلق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہی بات امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کہی، آپ نے اس کے اوپر دلیلیں بھی دیں، مگر ان لوگوں کے پاس جب آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا تو وہ لوگ ظلم پر اتر آئے، انہوں نے آپ پر کافی ظلم کیے۔ مامون رشید نے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر آپ حق پر بنے رہیں۔ مامون رشید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی معتصم بادشاہ بنا، اس نے بھی آپ پر کافی سارے ظلم کیے، اس نے آپ کو قید کر لیا، روزانہ آپ پر کوڑے مارے جاتے تھے، اتنے کوڑے آپ پر مارتے، ایک شخص آپ پر کوڑے مارتا، جب وہ تھک جاتا تو دوسرا آ کر وہ کوڑا لے کر کے آپ کو مارا کرتا تھا، آپ پر ہر طرح کے ظلم کیے، آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ دبے نہیں بلکہ آپ حق کہتے رہے، اور حق کہتے کہتے مر جانا آپ نے قبول کیا، لیکن آپ اس کے دباؤ میں نہیں آئے۔ اس نے آپ کو پیسوں کی بھی لالچ دی، آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی، اور آپ پر ظلم بھی کیے، اور تقریباً 1.5 سال تک آپ کو قید میں رکھنے کے بعد معتصم کو یہ ڈر محسوس ہوا اگر اسی طریقے سے آپ کو قید میں رکھا گیا تو جو آپ کے فالوورز ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، تو اسی ڈر کے مارے اس نے 1.5 سال کے بعد آپ کو جب رہا کیا، اور جب امام اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر زخم نہیں تھا، اور آپ کے جسم کے کئی حصے پھٹ گئے تھے، گوشت نظر آ رہا تھا، اتنا ظلم اس نے آپ پر کیا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن یہ اللہ والے، یہ ہمارے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ حق ہی بیان کرتے رہے۔ گھر آنے کے بعد کئی دنوں تک آپ کا علاج چلتا رہا، جب آپ تھوڑے سے اچھے ہوئے، جب نماز پڑھنے کے لیے آپ جامع مسجد تشریف لے گئے تو لوگوں کی بھیڑ آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو گئی، روزانہ یہی ماحول رہا،
اور اس وقت تک خلیفہ معتصم مر چکا تھا اور واسق باللہ خلیفہ بن گیا تھا۔ اسے یہ ڈر ستانے لگا کہ اسی طریقے سے لوگ ان کی سپورٹ میں اترتے رہیں تو ہماری حکومت کا پلڑا الٹ سکتا ہے، تو اس نے حضرت کو مسجد پر آنے سے روک لگا دی اور خود حضرت ہی کے گھر میں آپ کو قید کر کے نظر بند کر دیا۔ اسی دوران جب آپ گھر میں ہی قید تھے آپ نے کافی ساری کتابیں لکھیں۔ اسی دوران آپ نے مشہور زمانہ کتاب جس کا نام مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کتاب کو لکھا۔ یہ کتاب آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں احادیث کا مجموعہ ہے جو کہ کافی لوگوں کو آج تک فیض پہنچاتا آ رہا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ جب اس وقت کے خلیفہ بادشاہ پر ظلم کیا کرتے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان حق اور ناحق کا فیصلہ ہماری نماز جنازہ میں ہو جائے گا۔ یہ بات آگے چل کر کے بالکل سچ ثابت ہوئی۔ جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 77 ایئرز کی ہوئی تو 4 ربیع الاول 241 ہجری کو آپ بیمار ہو گئے اور تقریباً 7-8 دن بیمار ہونے کے بعد 12 ربیع الاول میلاد النبی کے دن آپ وصال فرما گئے، اور آپ کے وصال کی خبر پورے بغداد شریف میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب آپ کے جنازہ کو جامع مسجد میں رکھا گیا تو آپ کی نماز جنازہ کے لیے پورے بغداد ہی سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے تھے، اور اتنی پبلک آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئی کہ پورے بغداد شریف کی سڑکیں میدان بھر گئیں، اور یہاں تک کہ گھروں کے چھتوں پر لوگ بھر گئے تھے نماز جنازہ کے لیے، اور بھی لوگ آتے جا رہے تھے، جگہ کم پڑ رہی تھی۔ یہاں تک کہ بغداد شریف میں ایک دریا بہتا ہے، دریائے دجلہ، اس میں جو کشتیاں کھڑی ہوئی تھی ان کشتیوں میں بھی لوگ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب اتنے لوگوں کی گنتی کرنا تو ناممکن تھا، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے تقریباً 30 سے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کی نماز جنازہ میں اس زمانے میں شامل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جنازے کی یہ روحانیت کو دیکھ کر کے تقریباً 40,000 غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کی نماز جنازہ کے بعد آپ کا دیدار سب لوگ نہیں کر سکیں۔ آپ کی قبر شریف بنائی گئی اور کئی دنوں تک لوگ آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے، اور آپ کا جو یہ قول تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا کہ اے بادشاہ، تمہارے اور ہمارے درمیان حق اور ناحق کا فیصلہ ہماری نماز جنازہ میں ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی یہ نالج ملے کہ یہ 4 امام کیا ہیں اور امام احمد بن حنبل کون ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ دوستوں، اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔